توجہ نہیں. حالانکہ عمل کا وزن ان دو معیاروں کے ساتھ بیٹھے گا، اخلاص کی حفاظت ہو اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع. اگر اخلاص نہیں ہے، سنت پر عمل ہے، اس عمل کا کوئی وزن نہیں. اور اگر اخلاص ہے مگر پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ اور آپ کی سنت مفقود ہے، اس عمل کا کوئی وزن نہیں. وزن ان دو چیزوں کے ساتھ ہوگا، اخلاص کی حفاظت کے ساتھ اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی مطابقت کے ساتھ. یہ ہے قاعدہ مرحلہ میزان میں کامیابی کا. اور جہاں تک حوض کوثر کی بات ہے، وہاں کامیابی کے لیے کیا قاعدہ ہے؟ عقیدے کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، لیکن سب سے بڑھ کر امام الانبیاء کی اتباع چاہیے. ایسی اتباع جو ہر قسم کی بدعت سے خالی ہو. بدعت نہ. صحیح حدیث کے مطابق کچھ لوگ حوض کوثر کی طرف بڑھیں گے قیامت کے دن. نبی علیہ السلام ان کو آتا دیکھیں گے، خوش ہوں گے، میری امت کے لوگ آ رہے ہیں. اچانک جبریل امین آئیں گے اور انہیں قابو کر لیں گے، گرفتار کر لیں گے، آگے بڑھنے سے روک دیں گے. نبی علیہ السلام فرمائیں گے امتی امتی، میری امت ہے، امت کے افراد ہے، کیوں روکا گیا انہیں آنے دیا جائے. تو جبریل امین کیا فرمائیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعتیں جاری کی تھی، نئے نئے طور طریقے. کچھ بدعات کا تعلق عقیدے سے تھا، کچھ کا تعلق عمل سے تھا، کچھ کا تعلق فضائل سے تھا. آپ نہیں جانتے کیسی کیسی بدعات اور نئے نئے شوشے انہوں نے چھوڑے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کیا، بدعات کو جاری کر کے، بدعات کو شامل کر کے انہیں دور کر دیا جائے، میری نگاہوں سے ہٹا دیا جائے، میری نگاہوں سے دور کر دیا جائے. مانا بدعت انسان انتہائی نفرت کے قابل کہ اللہ کے پیارے پیغمبر انہیں دیکھنا نہیں چاہتے. وہ نبی جو امت کی شفاعت کا حریص ہے، بڑے بڑے گناہگاروں کی سفارش کرے گا، اور نبی کی شفاعت کے ذریعے، نبی کی سفارش کے ذریعے بڑے بڑے گناہگار جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے. لیکن وہ نبی اس ٹولے کو دیکھنا نہیں چاہتا، انہیں مجھ سے دور کر دو، میری نگاہوں سے اوجھل کر دو، یہ بدعتی ٹولہ ہے. تو حوض کوثر موجود ہے، یہ ٹھاٹھے مارتا حوض کوثر، جنت کی دو نہریں اس میں گر رہی ہیں. اتنا عمدہ پانی جس کی تاثیر یہ ہے کہ ایک گھونٹ اگر نصیب ہو جائے تو 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی. بس سوچو یہ پانی کا گھونٹ حاصل کرنے کے لیے کیا قاعدہ ہے، ہمیں کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی. یہ جذبات کا معاملہ نہیں ہے، نہ ہی ایسا معاملہ ہے جناب نبی کی شان میں قصیدہ کہہ لو، کوئی محفل میلاد مقرر کر لو، شفاعت بھی مل جائے گی، حوض کوثر کا پانی بھی مل جائے گا. یہ دین تمہارے گھر کی باندھی نہیں ہے، جس طرف چاہو اس کو ڈھال لو. یہ دین کتاب و سنت کا نام ہے اور قرآن و حدیث کے قواعد کا نام ہے. حوض کوثر کا پانی ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے محبت کرنے والے اور پوری قوت سے بدعت سے نفرت کرنے والے ہوں گے. افسوس آج معاشرے میں یہ نقطہ تقریباً مفقود ہے. سنت مصطفیٰ علیہ السلام کی اہمیت نہیں. نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اپنے طریقے سے، اپنے باپ دادا کے طریقے سے. اللہ کے پیغمبر نے نماز کیسے پڑھی یہ شعور کسی کو نہیں، یہ توفیق کسی کو نہیں. جیسے باپ دادا پڑھتے ہیں، جیسے برادری میں پڑھی جا رہی، جیسے امام کی فقہ ہے، جیسے اپنے پیر کی تعلیم ہے، مرشد کی تعلیم ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی سنت کا دروازہ کوئی نہیں کھٹکھٹاتا. حج کرنے جاتے ہیں، ہاتھ میں کتابیں لیے، ان کتابوں میں بیشتر چیزیں بدعت پر قائم ہوتی. دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. ہمارے گروپ میں ایسے بہت سے لوگ تھے، کئی دفعہ موقع ملا ان کو سمجھا کر تھک گئے
کہ بڑا مہنگا پیکج تم لے کر آئے ہو لاکھوں روپے خرچ کر کے، اور جو کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے تمہارے حج کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ یہ کتاب کیا ہے؟ یہ بدعات کا مرقع ہے، تمہارا حج برباد ہو جائے گا، لیکن کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سنتا۔ اصل میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بیان میں جادو کی تاثیر ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے ان من البیان لسحر، کچھ بیان جادو ہوتے ہیں، یہ اس بیان کی تعریف نہیں، جادو کفر، کفر کی مثال دے کے تعریف نہیں ہو سکتی۔ مانا کچھ لوگ ہیں ایسے جن کا بیان، جن کا طرز گفتگو لچھے دار ہوگا اور لوگوں پر سحر قائم ہو جائے گا، اب وہ لوگ نہیں مانتے۔ ہمارے مولانا نے فرما دیا، یہ ہمارے مولانا کی باتیں ہیں۔ مشہور ہے ایک مولانا، بستر لے کر گھومنے والی جماعت، لوٹے ہاتھ میں لے کر، بس بیان کا جادو سر پہ چڑھ چکا، یہ تعریف نہیں ہو رہی۔ ایسا شخص جس کا بیان لچھے دار ہو، کتاب و سنت سے ہٹ کر، وہ جادوگر سے بدتر، کیونکہ جادوگر کا جادو اگر وہ کرے گا وہ ایک شخص پر مسلط ہوگا، ایک شخص کے جسم پر آئے گا، لیکن یہ شخص جو ہے اس کو سننے والے لاکھوں ہو سکتے ہیں، اور وہ جادو کی تاثیر ایک ہی وقت میں لاکھوں افراد پر ہو سکتی۔ حدیث دیکھو اللہ کے نبی کی، تیار نہیں، بس ہمارے مولانا نے فرما دی، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو حوض کوثر کا پانی کیسے نصیب ہوگا؟ سنت مصطفیٰ علیہ السلام کی جو ایک حقیقت ہے اس کو تم پہچاننے سے قاصر، پہچاننا چاہتے ہی نہیں۔ روزے دیکھ لو اس میں کئی بدعات ہیں، حج دیکھ لو اس میں کئی بدعات ہیں، نمازیں دیکھ لو اس میں کئی بدعات ہیں، وضو کا طریقہ دیکھ لو اس میں کئی بدعات ہیں، یعنی ہر چیز اساسی طور پہ برباد ہے۔ تو بھائی حوض کوثر کا پانی سنت کی حفاظت پر ہے۔ جن لوگوں کے عقیدے میں، عمل میں بدعت آ گئی، انہیں جبریل امین حوض کوثر پہنچنے سے پہلے ہی گرفتار کر کے دھتکار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی اس سے نفرت کا اظہار کریں گے، سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کیا، بدعات کو شامل کر کے، بدعات کو داخل کر کے ان کو ہٹا دیا جائے۔ وہ نبی جو قیامت کے دن گناہگاروں کی سفارش کرے گا، جس کی سفارش سے کئی لوگ بخشے جائیں گے، ابتداءً جنت میں داخل ہو جائیں گے، وہ نبی جس کی سفارش سے کئی لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ نبی جس کی سفارش سے کئی جہنمیوں کی سزا میں تخفیف ہو جائے گی، وہ نبی امت کی شفاعت کا حریص، مگر ان لوگوں سے نفرت کا اظہار، ان کو دور کر دو، ہٹا دو انہیں، اس بدعتی ٹولے کو میری نگاہوں سے دور کر دو۔ یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر، جام کوثر پیش کرنے والے اور کوثر کا پانی پلانے والے، لیکن کس کو؟ اس عظیم مرحلے کو، اس عظیم مقام کو اپنی ذاتی حکایتوں، ذاتی خواہشوں اور تمناؤں پر قربان نہ کرو۔ جناب آپ کی شان میں قصیدہ کہہ دیا تو حوض کوثر کا پانی مل جائے گا، اس کے پیچھے عقیدہ ہے، اس کے پیچھے مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، سنت کی اتباع ہے۔ بندہ اس طرح اللہ کے پیغمبر کی سنت سے جڑ جائے جیسے اللہ چاہتا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فلا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ ان تطیعوا تہتدوا، اگر میرے حبیب کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پر ہو، ورنہ گمراہ ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے صرف رسول اللہ کی ذات نمونہ ہے۔ پیچھے علماء بیٹھے، پوچھ لیجئے یہ انداز کیسا ہے، انداز بیان کیسا ہے؟ فی رسول اللہ، یہ جار مجرور مقدم،
اس تقدیم میں حسر کا فائدہ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی ذات تمہارے لیے نمونہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ صرف اور صرف رسول اللہ کی ذات ہی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کوئی باپ نہیں، کوئی دادا نہیں، کوئی قوم برادری نہیں، کوئی پیر و مرشد نہیں، ایک ہی شخصیت نمونہ ہے، اور وہ شخصیت صرف محمد الرسول اللہ کی شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہ سری قاعدہ ہے اس عظیم نعمت کو پانے کا کہ حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے۔ حوض کوثر کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ کوثر کے کئی معنی، کثرت امت کہہ دو، کثرت خیر کہہ لو۔ جب معنی میں تضاد نہ ہو تو سارے معنی مراد ہو سکتے۔ کثرت امت کی نعمت بھی دی، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، انی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ تزوج البدود بالبلود، تزوج البدود البلود، شادیاں کرو ایسی عورتوں سے جو زیادہ محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو، کہ میں قیامت کے دن کثرت امت کے ساتھ فخر کروں گا سارے انبیاء پر، میری امت کی تعداد سارے انبیاء سے زیادہ ہو۔ تو انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت امت سے نوازا، کثرت خیر سے نوازا، ایسے ایسے عمل دیے کہ ان اعمال کا اجر بے تحاشا، جس کے خیر ہونے میں کیا شک ہو سکتا، ایسے بے تحاشا عمل۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من عاد اخاہ صباحا، من عاد اخاہ صباحا صلی علیہ 70,000 ملک حتی المساء۔ جو شخص اپنے کسی بیمار مریض کی بیمار پرسی کے لیے صبح کو جائے، صبح جائے گھر سے، اپنے فلاں بھائی کو دیکھ لیں جو بیمار ہے، 70,000 فرشتے صبح سے شام تک آپ کے لیے استغفار کی دعا کریں گے۔ یہ خیر نہیں، کثرت خیر، کتنا بڑا اجر آپ کے لیے دیا۔ ومن عاد مریضا مساء صلی علیہ 70,000 ملک حتی الصباح۔ جو شام کو اپنے بھائی کی بیمار پرسی کے لیے جائے، کسی مریض کی جو ہے وہ تیمارداری کے لیے جائے، 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کی دعا کریں گے صبح ہونے تک۔ ایسی بے شمار احادیث موجود ہیں، بے شمار نصوص موجود ہیں۔ یہ دین خیر ہی خیر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جس کا سب سے واضح معنی یہ ہے کہ جو آپ کو دین دیا وہ دین سراسر رحمت۔ نمازیں 50 فرض ہوئی تھی، 50۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا سل ربک تخفیف، اپنے رب سے تخفیف کا سوال کرو، انی جربت بنی اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہے، ان پر 2 نمازیں فرض تھیں، وہ 2 نہیں پڑھ سکی، تم 50 کیسے پڑھو گے؟ بنی اسرائیل کی قوت تم سے زیادہ، ان کے وسائل تم سے زیادہ، ان کی طاقت تم سے زیادہ، وہ 2 نمازیں نہیں پڑھ سکے، تم 50 کیسے پڑھو گے؟ نبی علیہ السلام نے بار بار تخفیف کا سوال کیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آخری جو قول فصل فرمایا وہ 5 نمازیں، لا یبدل القول لدی، اس میں اب تبدیلی نہیں ہوگی، 5 نمازیں حتمی اور قطعی، اور ساتھ ہی کیا فرمایا، ہن 5 وہن 50، نمازیں 5 ہی کر دی میں نے، تخفیف کر دی، لیکن اجر میں کمی نہیں کی، اجر 50 نمازوں کا دوں گا، جو 50 نمازوں کا ثواب جو پہلے لکھا جا چکا، ثواب وہی ملے گا، نمازیں کم کر دی۔ یہ خیر کثیر ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر ہیں یا نہیں؟ اس امت کے تعلق سے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نحن الآخرون السابقون، ہم وہ امت ہیں
جن کا دور سب سے آخری ہے، زمانہ سب سے آخری ہے، لیکن قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے ہم جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی امت ہمارے بعد داخل ہوگی، جنت میں پہلے ہم جائیں گے۔ یہ خیر کثیر، انا اعطیناک الکوثر، اور کوثر کا ایک معنی یہ حوض کوثر، یہ قیامت کی نعمت عظمی، بہت بڑی نعمت، کہ اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، پیاس کی بھی شدت ہوگی، اور ظاہری جو انسان کے جسم کی حالت ہے، پسینہ بدترین پسینہ ہوگا، اتنا تکلیف دہ ہوگا کہ وہ لوگ کہیں کہ یا اللہ ارحنا منہ، ہمیں پسینے سے نجات دے دے، خواہ جہنم میں ڈال دے، اتنا خوفناک پسینہ۔ تو یہ حوض کوثر، انسان ایک گھونٹ پی لے گا، پیاس کی شدت ختم، 50,000 سال کھڑا رہے گا، پیاس نہیں لگی۔ عرش کا سایہ مل گیا، وہ ظاہری سایہ جو ہے انسان کے جسم کی ظاہری گرمی کو دور کر دے گا، پسینے سے بچ جائے گا۔ یہ حوض کوثر، فصلی لربک وانحر، اس کا شکریہ ادا کرو، اور شکریہ ادا کرنے کے لیے 2 کام کثرت سے کرو۔ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے نمازیں قائم کرو۔ وانحر، اور قربانی دو۔ نہر کا اصل معنی اونٹ ذبح کرنا، اونٹ نہر کرنا، قربانی دو، اور قربانی اللہ کے نام کی دے کر اپنے سچی محبت کا اظہار کرو، اور غرباء اور فقراء اور مساکین کو وہ گوشت کھلاؤ۔ اس کا معنی اللہ تعالیٰ کا جو احسان عظیم ہے، اگر حق شکر ادا کرنا چاہتے ہو یہ 2 کام اختیار کرو۔ نمازیں قائم کرنا، جن میں فرائض کے ساتھ نوافل بھی، فرض نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی، لیکن نوافل کا اہتمام کرو، بڑی ان میں برکات ہے۔ قیام اللیل ہے، دن رات کی 5 نمازوں کے ساتھ رواتب اور سنتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے 12 رکعت کا ایک حدیث میں ذکر کیا، صحیح بخاری کی حدیث، جو بندہ یہ 12 رکعت پڑھ لے، ظہر کی 6 سنتیں، مغرب کے 2 سنتیں، عشاء کے بعد 2 سنتیں، فجر سے قبل 2 سنتیں، یہ ٹوٹل 12 کی تعداد ہے۔ بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ ان 12 رکعت کے بدلے اس کا جنت میں محل بنا دے گا۔ فصلی لربک، یہ نوافل ہیں، یہ رواتب اور سنتیں ہیں، صرف 2 رکعت چاشت کی، صرف 2 رکعت جو بندہ پڑھ لے، اللہ اس بندے کو لقب دیتا ہے اواب کا، کہ یہ بندہ اواب بن گیا، اس کا شمار اوابین میں۔ اوابین اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ سے سچی دوستی اور صلح کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے چمٹ جانے والے اوابین، صرف 2 رکعت۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، انسان کے جسم میں 360 مفصلہ، 360 جوڑ، 360، ہمیں ان کا علم نہیں۔ ہر جوڑ کا روزانہ شکر ادا کرنا فرض ہے۔ وہ شکر کیسے ادا کروں؟ ہر نیکی اختیار کرنے پر 1 جوڑ کا شکر ادا ہو جائے گا، 360 نیکیاں روزانہ کرنی پڑیں گی۔ لیکن فرمایا یجزی عن ذلک کلہ رکعت الضحیٰ، اگر چاہتے ہو آسانی سے 360 جوڑوں کا شکر اور صدقہ ادا ہو جائے، تو یہ 2 رکعت چاشت کی نماز کی پڑھ لو، کوئی لمبی چوڑی محنت نہیں، صرف 2 رکعت، 8 بجے پڑھ لو، 9 بجے پڑھ لو، 10 بجے پڑھ لو، زوال آفتاب سے قبل پڑھ لو، اوابین میں شمار ہو جاؤ گے۔ اور اللہ رب العزت یہ 360 جو جوڑ ہیں، ان کا صدقہ قبول کر کے، حق شکر جو ہے وہ قبول کر کے آپ کو اس کا اجر دے گا۔
تو فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، قیام اللیل ان لوگوں کی نماز جو راتوں کے شاہ سوار بستروں کو چھوڑ کر مسلوں پر سوار ہوتے ہیں، دن میں گھوڑوں کی پشت پر اور رات کو مسلح کی پشت پر اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں۔ تو کثرت سے نمازیں پڑھی، بنہر قربانی دیجئے۔ قربانی ایک مالدار شخص دے سکتا ہے، غریب نہیں دے سکتا۔ غریب بھی کوشش کرے، وہ بھی کبھی کبھی کر سکتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منیحۃ العنازہ کو ایک ایسی نیکی قرار دیا جس پر انسان کو جنت مل سکتی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، 40 خصلۃ من اتی اعلاها منیحۃ العنازہ، 40 کام ہے، 40 خصلتیں، ان میں سب سے بڑی خصلت بکری کا تحفہ دینا، دودھ والی بکری خرید کر کسی غریب خاندان کو دے دو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تغدو بعانیہ وتروح بعانیہ، وہ بکری صبح کے وقت اس غریب انسان کے بچوں کو دودھ کا برتن بھر کے دے دے گی اور شام کو ایک اور برتن بھر کے دے دے گی، بچے پئیں گے، ان کی پرورش ہوگی، وہ پل جائیں گے۔ فرمایا کہ ان 40 خصائل میں سب سے بڑی خصلت دودھ کی بکری ہے، کسی کو تحفہ دے دو، کسی غریب کو۔ جو بندہ ان 40 خصائل میں سے کوئی ایک کام کر جائے، ایک کام، اللہ تعالیٰ اس ایک عمل کے بدلے اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ یعنی یہ دودھ والی بکری تحفہ دینا سب سے بڑا کام ہے، باقی 39 کام اس سے چھوٹے، وہ بیان نہیں کیے، ورنہ ہم ایک ہی عمل کو اختیار کر کے بیٹھ جائیں، کرتے رہو۔ جو عمل سامنے ہے، جو نیکی سامنے ہے، چھوٹی سے چھوٹی ہو، بڑی سے بڑی ہو، اس کو اختیار کرو، یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے یہ خصلت ان 40 خصائل میں سے ہو جن خصائل کو انجام دینے پر جنت کا وعدہ ہے۔ تو یہ عظیم الشان نعمت ہے، اس کا حق شکر ادا کیجیے۔ کثرت سے نمازیں پڑھو، نفل پڑھو، بڑا اس کا اونچا مقام ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ بن کعب سے فرمایا تھا۔ قصہ ان کا طویل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا سل تعطا، ربیعہ کچھ سوال کرو، مانگو، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ دراصل رات کو وضو کا پانی لے کر اللہ کے پیغمبر کے دروازے پر بیٹھ جاتے تھے کہ اگر کبھی آپ کو رات کو پانی کی ضرورت پڑے تو آپ کو تکلیف ہوگی، کون پانی پیش کرے گا آپ کو؟ دن میں تو صحابہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے سچے خادم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، رات کو اگر ضرورت پڑ جائے پانی کی، کون پانی دے گا؟ پانی کا ایک ڈول بھر کے نبی علیہ السلام کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے، پوری رات وہاں بسر کرتے، اور اللہ کے پیغمبر کا علم ہی نہیں۔ ایک دن آپ اٹھے، گھر میں پانی نہ ملا، پانی کی تلاش میں آپ نے دروازہ کھولا، باہر نکلے، سامنے ربیعہ بن کعب بیٹھا۔ ربیعہ تم یہاں؟ عرض کیا کہ میں تو روزانہ آتا ہوں یہ پانی لے کر، کہ مبادہ آپ کو ضرورت ہو اور آپ کو پریشانی ہو میں آپ کو پانی پیش کر سکوں۔ بڑا آپ خوش ہوئے، ربیعہ آپ کو وضو کرا رہے ہیں، اور آپ نے خوشی سے فرمایا سل تعطا، ربیعہ کچھ سوال کرو، کچھ مانگو، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام سے مہلت طلب کی، مجھے سوچنے دیجیے، اتنی بڑی گارنٹی آپ نے دے دی کہ جو مانگوں گا ملے گا، سوچنے دیجیے۔ چلے گئے سوچنے کے لیے، کیا مانگوں؟ اپنا فقر سامنے تھا، پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، خاندان کا فقر سامنے تھا، کوئی دنیا مانگ لیتے، کوئی باغ مانگ لیتے، اونٹ اور گائے کا ریوڑ مانگ لیتے، لیکن نہیں، یہ چیزیں ظاہر ہونے والی۔ کوئی ایسی چیز مانگو جو لا زوال ہو، جیسے جنت، پھر سوچنے کہ جنت میں بھی بہت سے لوگ جائیں گے، اور کوئی اعلیٰ چیز طلب کرو۔ ذہن میں ایک بات آ گئی، اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گئے، ربیعہ تم نے کیا سوچا؟ عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت چاہیے، اور جنت میں آپ کا ساتھ اور آپ کی رفاقت چاہیے، یہ اعلیٰ چیز۔ فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود،
تم نے بہت اونچا سوال کر لیا. اگر واقعی یہ چاہیے تو کثرت سے نفل پڑھو، کثرت سے سجدے کرو. اللہ تعالیٰ کثرت سجود اور کثرت نوافل کی برکت سے جنت بھی دے گا اور جنت کے اندر میری رفاقت بھی دے گا. تو اللہ تعالیٰ اگر نعمت دیتا ہے تو نوافل ادا کیجیے، قربانیاں دے کر غرباء کو کھلائیے، ان کا پیٹ بھرو، یقیناً حق کی شکر ادا ہوگا. فرمایا کہ ان شانئک هو الابتر، جو آپ پر عیب جوئی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ کی نسل ختم ہو جائے گی. اللہ کے پیغمبر کے بیٹے یکے بعد دیگرے فوت ہو رہے تھے، سارے بیٹے فوت ہو گئے. سب سے بڑا بیٹا کا عبداللہ 1.5 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، باقی اس سے پہلے فوت ہو گئے. تو کفار مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کی نسل ختم ہو جائے گی. فرمایا کہ آپ پر یہ عیب جوئی کرنے والے وہ خود ابتر ہیں، خود ان کا ذکر، ان کا نام، ان کا نسب منقطع ہو جائے گا اور کوئی ان کا نام لیوا نہ ہوگا. اور آج محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا نام، اس کا ڈنکا دنیا میں گونج رہا ہے. برفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. جہاں جہاں اللہ کے نام کی گونج ہے وہاں وہاں محمد مصطفیٰ کے نام کی گونج ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کفار کو کون جانتا ہے، کون ان کا نام لینے والے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کثیر. یہ چھوٹی سی سورت اللہ کے پیارے پیغمبر کی سیرت حمیدہ پر مشتمل. یہ ساقی کوثر، انا اعطینا کل کوثر، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت جو آپ کو عطا ہوگی، جس کا اللہ نے وعدہ کیا. تو اس کو حاصل کرنے کے قواعد، ان پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور ان کو پوری قوت سے اپنا لیجیے. وہ 2 قاعدے ہیں. سنت سے محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہے، اسی طرح بدعت اور بدعتی کی نفرت بھی آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے. بدعت انسان اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے. تبھی تو اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے انہیں مجھ سے دور کر دو. حالانکہ آپ نے شفاعت کرنی ہے گناہ گاروں کی، مگر یہ لوگ شفاعت کے قابل نہیں. دور کر دو، انہیں مجھ سے ہٹا دو، دور کر دو. تو یہ نعمت عظمی حوض کوثر کی، جس کو اللہ نے وعدہ کیا یہ آپ کو عطا ہوگی. اور اس کو پانے کے لیے 2 قیمتی قواعد. پوری قوت سے سنت سے محبت کرو، سنت پر عمل کرو، اسی قوت کے ساتھ بدعت اور اہل بدعت سے نفرت کرو. بدعت انسان ایسا نہیں ہے کہ جناب اسٹیجوں پر ان کو ساتھ بٹھاؤ، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یگانگت اور محبت کا اظہار کرو، ان کے جنازے پڑھو. یہ کون سا دین ہے، کون سی توحید ہے اور کون سا محبت ہے مصطفیٰ علیہ السلام. قاضی فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے من اکرم صاحب بدعہ فقد اعان علی ہدم الدین. جو شخص کسی بدعتی کی ذرا سی تعظیم کر لے، اس کی عزت کر لے، اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا. اور جو شخص کسی بدعتی انسان کے جنازے میں شامل ہو، جب تک جنازے میں شامل رہے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی رہیں گی. اور جو شخص اپنی بیٹی کا رشتہ کسی بدعتی انسان سے طے کر دے اور اپنی بیٹی کسی بدعتی کو سونپ دے، فقط قطع رحمہ، اس نے اپنا رشتہ اس سے آج ہی توڑ لیا. نہ وہ اس کا باپ ہے نہ یہ اس کی بیٹی. آپ کہیں گے مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، رشتہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، میرے ذہن میرے سر سے بوجھ تو اتر گیا. نہیں میرے بھائی، رشتہ توڑنے کا بڑا وبال. یہ رشتہ قیامت کے دن آئے گا، حکم الرحمن کو تھام کر کہے گا یا رب سل من وصلنی وقت عمن قطعنی.